اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما وبقية الله الأعظم. أما بعد قال مولا إمام حسين عليه السلام إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيف خذني. سامعین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اس سال ماہ محرم کے اس پہلے عشرے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں جس میں حضرت کا ارشاد ہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل، کہ اگر دین محمدی جو ہے اس کی استقامت، اس کی بالادستی اور اس کا قیام جو ہے روئے زمین پہ وہ منحصر ہے اس چیز پر کہ یہ قیمت ادا کروں کہ میں اپنے وجود قربان کروں اور اس کے نتیجے میں اللہ کا دین جو ہے وہ روئے زمین پر قائم ہو، شریعت کے معطل شدہ احکام جو ہیں وہ زندہ کر دیے جائیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ در حقیقت دین اسلام کی عظمت، بزرگی و مقام جو ہے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے، ارشاد سید الشہداء کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ دین اللہ کا دین جو ہے وہ اس قدر قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کو اگر کسی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ایک طرف اللہ کا دین یعنی اللہ کا کو حکم ہے اور ایک طرف خود انسان کی اپنی جان ہے یا اس کا مال ہے یا اس کی عزت ہے، اسے اب فیصلہ کرنا ہے کہ کس چیز کو میں قربان کروں، کیا قیمت. تو دین مبین اسلام جو ہے یہ اتنی گراں قدر چیز ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا وجود قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ قیمت ادا کروں گا، لیکن اللہ کا دین اس کو بچانا چاہتا ہوں. یہ حضرت کا ایک پیغام ہے جو صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک رہنما خط ہے کہ جس میں انسان کو ایک دعوت فکر دی گئی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس میں انسان کی نفس کی خواہشات ہیں، آرام طلبی ہے، مال طلبی ہے، شہرت طلبی ہے، اقتدار طلبی ہے. یہ چیزیں جو ہیں انسان جو ہے جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آئے تو اللہ کے اس ولی کا فرمان گرامی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی آرام طلبی کی خواہش کو پیچھے کریں. جیسے یعنی یہ نماز فجر ہے، اب نماز فجر میں کو ادا کرنے میں، وقت پر بیدار ہونے میں اور اس کو ٹائم پر ادا کرنے میں اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی مال کا مسئلہ ہے، نہ کوئی شہرت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اقتدار کا، سوا ایک آرام طلبی ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، خود کربلا کا پیغام ہے کہ نماز کردار امام حسین علیہ السلام ہے. مجلس جو ہے یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے. اس ذکر امام حسین علیہ السلام کی محافل جو ہیں ان کو برپا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ زمانے کو کردار حسینی سے آشنا کیا جائے. اب صرف اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں، ہم ایک آرام طلبی کی خواہش جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ چیز جو ہے اس کو بہت ہی یعنی دقت کے ساتھ یہ چیز میں، کیونکہ میرا اس مرتبہ کا موضوع نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ابتدائی تمہیدی گفتگو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان، میری بڑے ادب سے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے
کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کسی اور کے پاس نہ جائیں، کسی اور سے نہ پوچھے کربلا کیا چیز ہے، خود امام حسین علیہ السلام جو میرے کارواں ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ بتائیں آپ کربلا کیوں تشریف لائے تھے، مقصد کربلا کیا چیز ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں. کیونکہ ہر انسان جو ہے چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے، اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہیں پہچانے گا، نہیں جانے گا، تو وہ عملی زندگی میں اپنے زمانے کی کربلا میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جائے گا. ہر انسان کو دو طرح کی کربلا کا سامنا ہے. ایک اندرون کی کربلا ہے، نفس کی خواہشات کے ساتھ جو اور انسان کا جو نفس ہے، جو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. ایک صحابی کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو کہا کہ ہاں. اس نے پوچھا وہ کون سا شیطان ہے؟ کہا انسان کا نفس جو ہے، مگر میں نے اس کو مسلمان بنا لیا. میں نفس کی خواہشات کے تقاضے کے پورا کرنے کے لیے ارادہ نہیں کرتا، بلکہ نفس کی خواہشات میرے ارادے کے تابع ہیں. میں نے اس کو مسلمان بنا لیا. تو ہر انسان کے اندرون میں ایک کربلا ہے. جب کل صبح کا وقت آئے گا، اذان ہوگی، مؤذن اذان کہے گا، تو وہ مقابلہ شروع ہو جائے گا. اب یا تو میں اندرون کے یزیدی قوت نفس کی جو آرام طلبی کی خواہش ہے اس کو شکست دوں گا، یا میں اسے شکست کھاؤں گا. اگر میرے اندرون کی کربلا میں اگر میں نے نفس کی آرام طلبی کی خواہش کو شکست دے دی تو میرے اندرون میں حسینیت کے پرچم جو ہے اس نے فتح حاصل کی. حسینیت کا پرچم سر بلند وہ میرے کردار کے ذریعے سے. اور اگر میں اندرون کی کربلا میں نفس کی خواہشات جو آرام طلبی کی خواہش غالب آئی تو اس وجود کے اوپر یزیدیت کے حق حکومت قائم ہو جائے، میں اندرون کی کربلا میں شکست کھا جاؤں. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ ہر انسان جو ہے کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے. وہ کل یوم عاشور، ہر زمین ہر روز عاشور. کربلا جو ہے وہ اگر آپ اس وقت دیکھیں گے، جب میں جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں بار بار، کربلا جو ہے وہ ایک تاریخ کا واقعہ بھی ہے. جب جو بھی ہم سنتے ہیں تو تبادل ذہنی ہمارا ذہن جو لوٹتا ہے اس ایک تاریخی واقعے کی طرف بھی پلٹتا ہے جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا. دوسرا کربلا ایک جغرافیائی ایک جگہ کا نام بھی ہے. عراق کی سرزمین پر پہلے کی زمین تھی، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، بعد میں آہستہ آہستہ وہ آباد ہوتا چلا گیا اور ایک بہت بڑا شہر ہے. یہ بھی کربلا. لیکن جب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا، تو اس کربلا سے مراد نہ یہ جغرافیائی شہر ہے اور نہ اس سے مراد وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، بلکہ کربلا اصل میں دو نظریات کی جنگ کی ایک علامت ہے، حق اور باطل. جب ہم کہتے ہیں نا کل ارض کربلا، ہر زمین تو اس سے مراد یہ ہے یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہر زمین پہ ہوگا. یہ صرف منحصر نہیں کہ وہاں ہوا اور ختم ہو گیا. یہ آج 2013 راولپنڈی پاکستان ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر ملک کے اندر ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم جو نظریہ پیش کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام جس نظریے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہاں پر نسل آدم کے اندر قرآن کریم کی تقسیم میں نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے. وہ قرآن کریم نسل آدم کو شناخت کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. یا تو انسان خدا پرستی کے راستے پہ جائے گا یا انسان نفس پرستی کے راستے پہ جائے گا. اور جب خدا پرستی کرے گا تو قرآن کریم اس گروہ کو کہتے ہیں یہ حزب اللہ گروہ ہے. جب انسان نفس پرستی کرے گا تو قرآن کریم کا کہتے ہیں شیطان. اگر قرآن کریم کو صحیح شکل میں جس میں میں انشاءاللہ تفصیل سے اس مرتبہ بات کروں گا، اگر قرآن کریم کو ہم عملی زندگی کے اندر لے آئیں اور قرآن کریم سے معیار حق لیں، معیار باطل لیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو گروہ ہیں جن کو ہم نے یہاں بنا رکھا ہے اور اس بنیاد پہ قربت و دوری کے پیمانے بناتے رہتے، یہ جو گروہ ہے اس کے اندر آپ کو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کو ملے گی جو شیطان میں کھڑے.
لیکن چونکہ ہم نے مایات جو ہیں اپنے یعنی اصطلاحات قرآن سے لیتے ہیں یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے لیتے ہیں اور مصادیق اپنے علاقوں میں تلاش کرتے ہیں آگے وہ علاقائی رسم و رواج کے نتیجے میں جو چیز بنا لی وہاں سے اس کو تلاش کرتے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو عرض کر رہا تھا کہ جاننا چاہیے مقصد کربلا. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر مجھے آرام سے بات کرنی کہ مقصد کربلا کو پہچانے, وہاں سے معیار لے, حق کیا چیز ہے, باطل کیا چیز ہے, اس کی روشنی میں وہاں جو کردار سیرت ہمارے سامنے ہے, تاکہ ہم آج کے دور کے اہل حق کو پہچان سکیں, آج کے دور کے اہل باطل کو پہچان سکیں. پھر اگلے مرحلے میں طریقے کربلا حضرت نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا, تشخیص دے مقصد کربلا کیا چیز ہے. فرماتے ہیں پروردگارا تیری شریعت کے احکام معطل کر دیے گئے دین, میں چاہتا ہوں ان کو زندہ کیا جائے. احیاء دین اس کو مختلف شکلوں میں بیان کرتے رہے, کبھی بائی نیم اس طرح استعمال کی دین کی. تو فرماتے کہ پروردگارہ تیری شریعت کے احکام معطل کر دیے گئے, یعنی دین نبین اسلام عملی زندگی سے خارج کر دیا گیا, میں چاہتا ہوں اس کو زندہ کیا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ یعنی ان کان دین محمد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ, میں صرف اور صرف کس لیے نکلا ہوں اپنے گھر سے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح امت رسول اسلام ان کا ہدف ہے. کیا خرابی پیدا ہو چکی ہے اس معاشرے کے اندر جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ گردش زمانہ ایک عجیب و غریب موڑ پر ہمیں لے آئی ہے, اور فرماتے ہیں کہ خرابی کو بھی خود تشخیص دیتے, بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یزید جیسے کردار کے حامل شخص کو اپنا امیر بھی تسلیم کرتے ہیں. یعنی اگر یہ آج سید الشہداء آج اس ماحول میں آ جائیں تو ہم سے آ کے بالکل بائی نیم کہیں گے کہ بھئی تم کس قسم کے مسلمان ہو, تم کس قسم کے شیعہ ہو, کہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو, اپنے آپ کو ہمارے شیعہ بھی کہتے ہو, اور پھر پرویز مشرف جیسے فاسق و فاجر کو, زرداری جیسے ایک بین الاقوامی لٹیرے کو, اور نواز شریف جیسے ایک بین الاقوامی دھوکے باز کو تم اپنا امیر بھی تسلیم کرتے ہو, ان کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہو. تو فرمایا کہ عجیب, فرمایا یہ اسلام کا جو شکل جو بنائی گئی ہے کہ جس کے اندر ایک آپس میں چیزیں ملا دی گئی ہیں, کچھ چیزیں بنو امیہ سے لی گئی, کچھ سیرت رسول اسلام سے لی گئی, ان کو جمع کر کے ایک نیا اسلام بنا دیا کہ جس میں جیسے آج کل میں ہم جاتے ہیں اور جا کے وہ عرب شیخ جو پلے بوائز ہیں ان کی سرپرستی میں حج کرتے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان بھی. اسی قسم کی اس دین سے امام حسین علیہ السلام نے اختلاف کیا اور کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کربلا جو ہے وہ اصل میں ایک پروگرام ہے امامت کا, ولایت کا, اور اس کی غرض و غائب جو ہے اصلاح امت رسول اسلام. خرابی کیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے طور پر اس نے چند ایک چیزیں نو بے باز و نقطر و بے باز, کچھ چیزیں جو ادھر سے لے لی کچھ ادھر سے لے لی, ملا جلا کے ایک نئی چیز بنا دی, اور اس اسلام کے اندر وہ یزید جیسے کردار کے حامل افراد جو ہیں ان کو اپنا امیر بھی تسلیم کرتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک میسج دیا اور وہ کہا کہ اس قسم کا جو اسلام ہے اس پہ حسین ابن علی کا سلام ہے. فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میں اس کو اسلام ہی نہیں سمجھتا. اس کیفیت میں وہ مسلمان معاشرہ تھا جس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت آئے.
اور انہوں نے یہ ساری کا پروگرام اپنا سٹارٹ کیا، سارا سلسلہ جس میں یہ شہادتیں ہوئیں، قربانیاں ہوئیں، یہ سارے مسائل جو تھے، یہ تکالیف برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کی غرض و غایت جو ہے وہ یہ چیز تھی کہ امام نے مقصد کربلا کیا ہے؟ اصلاح امت رسول اسلام، شریعت کے جو معطل شدہ احکام ہیں انہیں معاشرے میں زندہ کیا جائے۔ کیوں زندہ کیا جائے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب لوگوں کو بتائیں۔ کیا انسانی معاشرے بغیر شریعت مقدس سے اسلام کے احکام کے زندہ نہیں رہ سکتے؟ لوگ زندہ تو رہ رہے، تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ یہ اس سے آگے جا کے مزید میں ایک سوال آپ سے آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے ہم اللہ پر ایمان رکھیں؟ کیا اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ بار کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، کہ اللہ تم میرے در کے فقیر ہو، میں عالمین سے غنی ذات ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جب اسے ضرورت نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ کے اوپر؟ کیا اس کے بغیر کاروبار حیات نہیں چلتا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان معاشرے نے چھوڑ دی تھی۔ سید الشہداء نے کہا کہ نہیں، اس معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جب انہوں نے اصلاح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا، ایک موومنٹ لانچ کی، جب میدان عمل میں آئے تو معاشرے کی حزب الشیطان کے جنہیں قرآن کریم سورہ مبارکہ الحم پہ مغضوب اور ضعف، یہ گروہ سب آپس میں مل گئے اور انہوں نے اس موومنٹ کے خلاف قیام کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ ظاہری طور پہ شہادت سے ہم کے نام اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک باقاعدہ پروگرام دیا۔ یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی ہمارا یہ اصل میں حسینی درسگاہ ہے، یہاں پہ آ کے ایک چند منٹ گفتگو سننا، اس کے بعد گریہ کرنا اور چلے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ جتنی زیادہ مجالس سنتے ہیں وہ میری اس بات کو آج اپنے پاس ذرا زحمت فرمائیں، نوٹ کر لیں کہ جتنی زیادہ مجالس سنیں گے حساب و کتاب کی منزل میں اتنی زیادہ مشکل پیش آئے گی، کیونکہ جتنا زیادہ علم انسان کے پاس آئے گا اتنے زیادہ اس سے پوچھا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جانتا تھا اس چیز کو، کیونکہ یہ درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ میں آپ کو ایک امام حسین علیہ السلام کا، ائمہ علیہ السلام کا، قرآن کریم کا میسج آپ کو کنوے کیا جائے گا۔ یہ ہے علمی عزاداری، نور علم جو ہے آپ تک منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے عملی عزاداری، وہ جس وقت مجلس ختم ہو جائے گی آپ اس سے نکل جائیں گے، جو ہی قدم باہر رکھیں گے دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے۔ اب جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرو، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرو، اگر نہیں کریں گے تو انسان کو دوہری سزا ملے گی، وہ زیادہ دل کے پکڑا جائے گا اس مسئلے۔ ایک آدمی جو ہے وہ یعنی خود امیر المومنین کا، میں خود ایک قصہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود پڑھ دیتا ہوں۔ امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ تھا، تو حضرت کا دستور یہ تھا کہ وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے حکومتی معاملات چلاتے تھے۔ ایسا مسئلہ نہیں کہ ان کے پاس انہوں نے باقاعدہ گورنر مقرر کیے ہوئے تھے، قاضی مقرر کیے ہوئے تھے، ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ تھا، تمام چیزیں تھیں، سب لوگ کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے نفس کو پیچھے کیا ہوا تھا اور انسانیت کے مفاد کو آگے، اس لیے وہ کوئی اس قسم کے کام نہیں کرتے تھے کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور دیگر چیزیں، مسجد کوفہ میں بیٹھ کے نظام حکومت چلاتے تھے، اور فارغ ہو کے کام سے تو پھر جب وقت ملتا تو بازار کوفہ میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے بازاری حضرات تھے، دکاندار تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا سن۔
اور وہ امیر المومنین کی حیات کا وہ زمانہ جو ہے وہ بہت ہی تھاٹ پروکنگ قسم کے واقعات ہیں اس کے اندر، جو کہ یعنی ملت جعفریہ کو چاہیے کہ ان کو آگاہی حاصل کرے اور اس سے اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرے. یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا بھی عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کو کوئی لباس خریدنے کی ضرورت پڑی، تو امام بازار آئے تو لوگوں نے کہا کہ امام نے کہا کہ نہیں، ایسے دکاندار سے نہیں خرید کرنا بالکل بھی جو جانتا ہوں اتنا آ کے، کیونکہ اگر اس کو یہ خبر ہوگی تو پھر وہ اصل قیمت نہیں لے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس عہدے اور مقام سے کسی کو متاثر کروں اور کوئی ناجائز پیدا ہو. تو امام علیہ السلام بازار آ جاتے تھے، تو امام ایک اس بازار کی طرف آئے تو انہوں نے جوان کو دیکھا. اس نے وہ بازار کا آپ تشریف لے گئے زیارات کے لیے، انہوں نے دیکھا ہوگا یہ ایران میں عراق میں جو بازار ہیں گرمی کی وہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس واسطے وہ بازار کور اوپر سے بند کر کے رکھتے ہیں، اور بازار جو ہے اس کا انٹری کا ایک باقاعدہ گیٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے اور یا اسی سے باہر نکلیں گے یا پھر دوسرے روٹ سے باہر نکلیں گے. تو بازار کے داخلے کا جو دروازہ تھا، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، اس نے اپنے بالوں کو آراستہ کیا ہوا ٹھیک ٹھاک کر کے اور لباس ٹھیک ٹھاک پہن کے وہاں کھڑا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں سے. امام علیہ السلام نے اسے بول کے دیکھا غور سے، کہا اسے کچھ نہیں، پھر اندر چلے گئے اور کچھ آدھے پونے گھنٹے کے بعد واپس آئے، پھر وہاں سے گزرے تو پھر وہ جوان بھائی کھڑا تھا. تو حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے امام نے ان سے کہا کہ اس کو گرفتار کرو. اسے گرفتار کر لیا گیا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے اسے کچھ کوڑے سزا بتائی کہ اس کو اتنے کوڑے اور سزا کے طور پر. تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور میں تو آپ کا شیعہ ہوں، میرا والد آپ کا شیعہ ہے، ہم آپ کے ماننے والے. تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اب اسے دوہری سزا دو، اگر 5 کوڑے تھے اسے 10 کوڑے لگاؤ. اس نے کہا غلطی کیا؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو علی بن ابی طالب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری حکومت میں ایک جوان آدمی جو ہے اپنے آپ کو آراستہ کرے، پیراستہ کرے، بال ٹھیک کر کے ایسی بغیر کسی عذر کے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہو جائے جہاں سے غیر محرم خواتین گزر رہی ہیں. اس کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے، ان خواتین کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں. تو یہ پہلا جرم تو یہ ہے. اس سے معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، معاشرے میں اخلاقی جرائم کو چونکہ جنم ہے، اس سے اس راستہ کھلتا ہے، اس لیے اس کو ہم یہی پکڑنا چاہتے ہیں. اور دوسرا امام نے فرمایا دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہو. علی بن ابی طالب کی شیعہ اس کردار کے مالک نہیں ہوا کرتے، ہمارے اوپر جھوٹ بولتے ہو، اس لیے یہ دوسرا جرم ہے، تو اس کی سزا ہے. تو جو لوگ مجالس سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا روحانی دسترخوان ہے، مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ اصل میں ایک روحانی دسترخوان ہے. ایک شخص آتا ہے اس دسترخوان پہ، آنے کے بعد وہ اس سے کچھ اسے مثال کے طور پہ کوئی ایک حدیث امام علیہ السلام کی چھٹے امام کی ایک حدیث علمات سنا دیتا کہ امام نے فرمایا کہ جب ان کی یعنی بالکل ان کا آخر وقت تھا، انتقال ہونے والا تھا امام کی شہادت میں، تو ان کی زوجہ محترمہ بی بی ام حمیدہ جو مادر گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب امام کا وقت قریب آ گیا تو امام بہت ہی نحیف و کمزور ہو گئے تھے. تو کہتے کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا، اور جب میں قریب ہوئی تو فرمانے لگے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کو جمع کرو. جب سب لوگ آ گئے امام علیہ السلام نے پھر کہتے مجھے اشارے سے قریب بلایا اور کہا کہ میرا یہ پیغام ان سب لوگوں کو اور ان کے بعد ہمارے تمام شیعوں کو ہمارا پیغام پہنچانا، ان سے کہنا کہ جو شخص بھی نماز کو خفیف جانے گا وہ کبھی شفاعت آل محمد کا وارث نہیں ہو سکتا. نماز کو خفیف جاننا کیا چیز ہے؟ جب علماء سے پوچھا گیا کہ تو امام علماء نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے تارک الصلاۃ، نماز ترک کرنا، وہ اور چیز ہے، اور نماز کو ہلکا سمجھنا اور چیز ہے. فرمایا کہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جو آدمی تارک الصلاۃ